صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے اور پھر اپنے اہل سنت مسالک کے اندر جو بعض مشترکات ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو باطن ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ظاہر والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلف، علم نشرہ کا سینہ، چھوڑ دیں علم نشرہ کا سینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور کے اوپر کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خنکی بھی موجود تھی، لیکن ہوا میں ایک خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی کہ فضا معطر ہوتی چلی جاتی تھی۔ میں چپکے سے اٹھا، اس خوشبو کا تعاقب کرنے لگا، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اس خوشبو کے تعاقب میں چلنا شروع ہوتا ہوں۔ کچھ عرصہ، کچھ وقت گزرتا ہے، میں اپنے آپ کو مسجد النبوی کے اندر پاتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے آمنہ کے لال در یتیم سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ کہا آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، آپ کے چہرے پہ ایک نظر پڑی، یہ میرے نبی کا ظاہر ہے۔ ابھی دوسری نظر آسمان کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں وہ چمکتا ہوا چاند تھا کہ دمکتا ہوا سورج تھا۔ جب آیا اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آیا، اور جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے گا، حسن یوسف کا بڑا تذکرہ سنا۔ حسن یوسف کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا، سب جانتے ہیں کہ یوسف کے چہرے کے اوپر عورتوں کی نظر پڑی اور نظر ٹک گئی اور ہاتھ کے اوپر چھریوں کو چلا لیا۔ ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جتنے بھی تذکرے احادیث میں ملتے ہیں، اٹھائیے، ان میں سے ایک نظر آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو نبی کے چہرے پہ پڑی اور ٹک گئی۔ حسن ایسا ہے کہ نبی کے چہرے پہ پڑی اور جھک گئی، اور جھک گئی۔ اور صرف حسن ایسا ہے، صرف ظاہر ایسا ہے، صرف ظاہر، ابھی باطن کی بات نہیں ہے۔ سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، مسجد النبوی کے پلروں کے ساتھ، ستون کے ساتھ باندھا ہوا۔ آقا کہہ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ سب اس حدیث کو جانتے ہوں گے، علمی مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ سے کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ایسا ہوا، وہ آگے جواب میں جو الفاظ کہتے ہیں ہم وہ جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ اتنی نفرت؟ اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، اگر میں تیرا دشمن ہی صحیح، تو مجھے دھمکیاں ہی چاہے دے رہا ہے، اپنے دشمن کو ایک نظر اٹھا کے تو دیکھ لے، پھر وہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ نے کہا جا سمامہ تجھے آزاد کیا۔ اب سمامہ خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص ایک نگاہ چہرے پہ ڈالنے ہی کا تو مطالبہ کر رہا ہے، اس میں کیا چنبے کی بات ہے؟ کہا پھر نظروں کو اٹھایا، بتائیے کائنات کے اندر اتنا مبارک، اتنا خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ کون ہو سکتا ہے؟ سمامہ کہتے ہیں چہرے پر نظر پڑی، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ کہا آزاد تو ہو چکا تھا، قدم تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ جتنی تیزی سے سرحد پہ پہنچا تھا، دگنی تیزی سے واپس پلٹا، دوڑتا ہوا آیا۔ آقا نے کہا سمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا، واپس کیا لینے آیا ہے؟ کہا
اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس بات پہ ایمان لے کے آتا ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ نبی کا ظاہر ہے. اہل سنت کے تینوں مسالک کا، اہل حدیث کا، دیوبند کا، بریلوی کا یہ عقیدہ ہے. یہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے. اگر چہرہ سب سے خوبصورت مانتے ہو، جانتے ہو، تو ظاہر کا حلیہ بھی نہیں اپنایا. کتنے ہی بھائی بیٹھے ہیں ہر روز صبح اٹھتے ہیں، سنت رسول کو ذبح کر دیتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے. اگر چہرہ سب سے خوبصورت ہے تو اس کے ظاہر کو بھی اپنانا چاہیے. اگر حلیہ سب سے خوبصورت ہے تو ان کے ظاہر کو بھی اپنانا چاہیے. اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. شاعر نے بھی کمال ہی کر دیا. کہا باقی نبیوں کے جتنے معجزات تھے سارے رسول اللہ کی ذات کے اندر اس طرح کامل طور پر اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر کیا کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ سمندر کے اوپر عصا کو مارا، عصا سمندر پہ لگا، دریا پہ لگا، دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، لشکر چل پڑا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نہ لاٹھی ہے نہ سمندر ہے، صرف انگلی کا اشارہ ہے. چاند کو صرف دیکھ کے اشارہ کیا، انگلی چاند پہ لگے یا نہ لگے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. موسیٰ ہیں عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے چشمہ رواں ہو گیا. ایمانداری سے بتائیے، اور پانی اور چشمے رواں کہاں سے ہوتے ہیں؟ پتھروں ہی سے تو ہوتے ہیں. لیکن جب میرے رسول اور پیغمبر کی باری آئی، نہ پتھر کی حاجت ہے نہ لاٹھی کی حاجت ہے، 5 انگلیوں کو سیدھا کیا، 5 نہروں کو رواں کر دیا. آپ بتائیے عیسیٰ کو معجزہ ملا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. لیکن ایمانداری سے آپ نے ذرا غور کرنا ہے، مردے جس کو زندہ کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں کلام کرتا تھا کہ نہیں تھا کرتا؟ انسان ہی تو کلام کرتا ہے. ان کو زندہ کرتے تھے، وہ دوبارہ کلام کرتے تھے، جو بات پوچھنی ہوتی تھی پوچھ لی جاتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مردوں نے کلام نہ کیا. آج رسول اللہ ممبر سے اترے، وہ ممبر دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا کہ رسول اللہ سے جدائی ہے. رسول اللہ نے اس کو گلے سے لگایا اور کہا اللہ کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت قائم ہو جاتی. یہ روتا چلا جاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ صرف ظاہر کی بات ہے. جہاں تک باطنی مقام و مرتبے کا تعلق ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. صرف ایک حدیث بھی انسان کو سمجھ آ جائے، عقیدے اختلافات ختم ہو جائیں، اور سب کا عقیدہ بھی یہی ہے، آپ کا بھی میرا بھی، کہنے والے کا، سب سننے والوں کا. نبی کا باطنی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ لے گئے، فلسطین لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے چمکدار، روشن، نورانی، سرخ و سفید چہرے دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران رہ گئے. جبریل امین سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے جبریل، اتنے خوبصورت چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، یہ کون لوگ آئے؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے، آج معجزے کے طور پر ان کو دنیا میں بلایا گیا. ان کو دنیا میں بلایا گیا. یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھوں کو رکھا اور آپ کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. یہ نبی کا باطنی مقام و مرتبہ ہے. اور اگر بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے. اس روایت کے اندر بعض سندوں کے اوپر محدثین نے اعتراض کیا، لیکن مفہوم کے اوپر اتفاق کیا. رسول اللہ بھی چھوٹے ہیں. 2 فرشتے آئے،
ایک نے کہا ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا یہ وہی ہے، اس کے آسمان کے اوپر بڑے تذکرے ہیں، اس کے آسمان کے اوپر بڑے چرچے ہیں، یہ بڑا بلند مقام والا مرتبے والا۔ میرے بھائیوں صرف اس ایک بات کو سمجھ لو، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اس کے مقام و مرتبے کو ذرا تولو، ذرا گنو، یہ کتنا بلند ہے، یہ کتنا اعلیٰ ہے، یہ کتنا افضل ہے۔ میرے نبی کو ایک آدم کے بیٹے سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو۔ میرے بھائیوں تخیلاتی طور کے اوپر ان فرشتوں نے آدم کے 1,00,000 بیٹوں کو ایک پلڑے میں رکھا، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں رکھا، اور جب میرے نبی کا وزن ہوا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1,00,000 سے بھی نہیں تلے گا، 10,00,000 سے تولو، 1,00,00,000 سے تولو، 1,000,000 سے تولو۔ جب میرے نبی کو 1,000,000 سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا، کیا کیا جائے؟ اور ذرا اس بات کے اوپر غور کرو، آج آبادی 7 ارب ہے، صرف آج کی آبادی، اور 7 ارب کو بھی جب میرے نبی کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے اس بات کو سمجھ جائیے، ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اس انسانیت کے اندر سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر نبی کے صحابی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے شہید موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے صدیق موجود ہیں کہ نہیں؟ اور جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا اللہ کی قسم میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا ظاہر ہے، یہ نبی کا باطن ہے۔ آج میں آپ لوگوں کی توسط سے ان منکرین حدیث کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ ہے، نبی کا باطن بھی اعلیٰ ہے، لیکن بات نبی کی اعلیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انکار حدیث کے نئے نئے مغالطے، انکار حدیث کے نئے نئے چکر عصر حاضر میں غامدی صاحب نے انکار حدیث کے سرحیل کا جو کردار ادا کیا، آپ کا اور ہمارا عقیدہ تو یہ تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں اہل سنت کا؟ اب بتائیے غامدی صاحب لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، انکار حدیث کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ ایک رسول اللہ کی بشری زندگی ہے، ایک رسول اللہ کی نبوی زندگی ہے۔ اگر یہ تقسیم جس طرح وہ چاہتے ہیں کر دی جائے، اگر جس طرح وہ چاہتے ہیں تو کون فیصلہ کرے گا یہ رسول اللہ کا فرمان نبوی ہے کہ بشری؟ یہ رسول اللہ کا قول نبوی ہے کہ بشری؟ اور آپ حیران رہ جائیں گے غامدی صاحب جو لوگوں کو مغالطہ ڈال رہے ہیں، یہی مغالطہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو اس دور کے قریشیوں نے ڈالا تھا، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا قریشیوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے، تو رسول اللہ کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے؟ رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے آپ لکھ لیتے ہو، ذرا خیال کیا کرو۔ یہی انکار حدیث کا مغالطہ اس دور میں بھی ڈلا تھا، وہی مغالطہ۔ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہنے لگے میں پہلے تجھے دیکھتا تھا تو لکھا کرتا تھا، اب تو لکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ قریش مکہ نے مجھے یہ مغالطہ ڈالا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کا ایک عقیدہ اور منہج بیان کیا، وہ کیا تھا؟ اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔
रसूलुल्लाह की ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला है उसी तरह बात आला है। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला है उसी तरह बात आला है। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह वही के ताबे बोलते हैं। रसूलुल्लाह की ज़ुबान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता। अहले सुन्नत का इसके अलावा भी एक अकीदा है। वो क्या है कि सिर्फ बात, सिर्फ कौल हक नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। इस आयत का जाके तर्जमा पढ़ लीजिए और गामदी को इसका तर्जमा सुना दीजिए। मुनकरीन हदीस के सारे फलसफे जमीन बोझ हो जाएंगे। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। जो तुमने, आपके इल्म में होगा बनु नुज़ैर का सारा वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका मुहासरा किया तो क्या हुक्म दिया? ये खजूर के चंद दरख्तों को काट दो और चंद दरख्तों को छोड़ दो। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। हुक्म किनको दिया था? सहाबा को। हुक्म किसने दिया था? ये बात समझने की जरूरत है। हुक्म किसने दिया था? रसूलुल्लाह ने। क्या हुक्म दिया? चंद को काट दो, चंद को छोड़ दो। अब यहूदियों ने भी वही इनकार हदीस का फ़लसफ़ा, यहूदियों ने भी सहाबा को मुगालता डालना शुरू किया कि ये रसूलुल्लाह ने जो हुक्म दिया है, ये नबी हैं, ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं, ये दरख्तों को काटने का हुक्म देते हैं। जंगों में तो दरख्तों को काटने का हुक्म नहीं है। वसवसा डाला, मुगालता डाला, किसके हुक्म के बारे में? रसूलुल्लाह के हुक्म के बारे में। जब ये मुगालता सहाबा में आया, आसमान से आयतें उतरना शुरू हो गई और ये भी आयत तब नाज़िल हुई, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन। और मेरे भाइयों, इस आयत को याद करो। अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं तुमने दरख्तों को काटा और नहीं तुमने दरख्तों को छोड़ा। किसके हुक्म से? फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह, फबिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। और अल्लाह के हुक्म से जो काटे हैं वो तुमने अल्लाह के हुक्म से काटे हैं, और जिनको नहीं काटा वो भी अल्लाह के हुक्म से नहीं काटा। सारी दुनिया के मुनकरीन हदीस जमा हो जाएं। ये जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हुक्म मैंने दिया था। हुक्म किसने दिया था? हकीकत में रसूलुल्लाह ने। लेकिन अल्लाह कह रहा हुक्म मैंने दिया था। गामदी साहब, पूरे कुरान पाक में वो हुक्म उठा के दिखा दीजिए जो अल्लाह ने दिया था। ये रसूलुल्लाह ही के हुक्म को अल्लाह कह रहा है मेरा हुक्म है। और जरा बात अगर आसान कर दी जाए तो मेरे भाइयों, कितनी आम फहम बात है। रसूलुल्लाह हज के मौके के ऊपर हज की बाद चीज़ों को बयान कर रहे हैं। एक साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं, आफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज है? रसूलुल्लाह इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर पूछते हैं। 3 दफ़ा पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब न दिया। थोड़ा अरसा गुजरा, रसूलुल्लाह ने बुलाया और कहा वो जो सवाल पूछता था वो कहाँ है? वो आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अहले सुन्नत के तीनों मसालक का ये अकीदा बयान किया, और ये अकीदा आज हमारा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ कुल्तु नअम, अगर मैं ये कह देता जी हाँ, यानी नून आइन मीम सिर्फ 3 हरफ कह देते। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहते हैं तूने मुझसे सवाल पूछा था कि हर साल के लिए फर्ज है, लौ कुल्तु नअम लवजबत, अल्लाह की कसम अगर मैं कह देता फर्ज है तो मेरी उम्मत के ऊपर हमेशा के लिए फर्ज हो जाता। बात खत्म। रसूलुल्लाह की जिस तरह ज़ात आला, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आला। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात समझने के बाद भी आपसे एक शिकवा करना है, आपसे एक शिकायत करनी है। वो क्या है? पाकिस्तान बने हुए 70 बरस बीत गए, 75 बरस बीत गए। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है बुनियाद याद है, वरना हुक्मरान तो बुनियादों के ऊपर हमला आवर हैं और भूल चुके हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था?
पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, सेकुलर और लिबरल पार्टीज की हुकूमत आई। पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था आज तक अगर नहीं आया तो पाकिस्तान में इस्लाम नहीं आया। बाकी लिबरल भी आए, सेकुलर भी आए, नून भी आई, पीटीआई भी आई, हर पार्टी ने हुकूमत कर ली। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। आज हमें शरह सदर के साथ, वुसअत ज़र्फी के साथ, वुसअत कल्बी के साथ मैं आज अपने देवबंदी भाइयों के स्टेज पे आया हूं, खुले दिल से आया हूं और इनको अपना भाई मानता हूं। ये लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। हम एक स्टेज पे क्यों आ रहे हैं? आज जरूरत इस अमर की है मेरे भाइयों, जहां तक इख्तलाफ है वो भी इकरार करना चाहिए, मुदाहनत भी नहीं होनी चाहिए। हम इबादत की अदायगी में और अकीदे में बाद जगह पे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए। मैं इसके अंदर बरेलवियों को भी शामिल करता हूं। क्या कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उसके नजदीक चोरी जायज है? शराब पीना जायज है? डकैती जायज है? जना जायज है? सूद जायज है? बताइए, जो मुआशरती मामलात हैं जो आपको दिन और रात फेस करने पड़ते हैं, रिश्वत जायज है? बेहयाई जायज है? बेपर्दगी जायज है? मामलात जितने भी हैं वो सारे इत्तफाकी हैं, वो सारे मुश्तरकात में शामिल हैं। ये आपको सेकुलर लोगों ने प्रोपेगेंडा डाला हुआ, ये जी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये आपको सिर्फ एक मुगालता और वसवसा डाला जाता है। अगर हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या ये फिर हमें वोट दे देंगे? ये ऐसे बेईमान है, फिर भी नहीं देंगे। अगर हम एक स्टेज पे बैठेंगे ये हमें वोट देंगे? सेकुलर और लिबरल नहीं देंगे। ये आपके वोटों के ऊपर डाका डाल के हुकूमतें तो बनाते हैं, फिर जब इनकी हुकूमतें आती हैं ये खिलाफे इस्लाम ट्रांसजेंडर बिल को पास करते हैं। तीनों पार्टी ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इस एक्ट की मंजूरी के अंदर शामिल है। अयाज सादक ने आखिरी इजलास में पेश किया, शीरी मिजारी इसकी स्पोक्समैन है, नवीद कमर इसको पेश करने वाले हैं। अफसोस और दुख आपको तो ये भड़काया जाता है कि इनके इख्तलाफात हैं, सारे मामलात हमारे मुश्तरक हैं। हदूदुल्लाह के निफाज के ऊपर कोई इख्तलाफ है नहीं। हम भी चाहते हैं कि शरी हद नाफिज हो जाए, देवबंद भी चाहते हैं, बरेलवी भी चाहते हैं, हम तीनों चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से बेहयाई खत्म हो, ये फहाशी और उरियानी के जो बोर्ड हैं ये खत्म कर दिए जाएं, ये ट्रांसजेंडर बिल खत्म कर दिया जाए। लेकिन इन सारे इत्तफाकात को खत्म करने के लिए चंद इख्तलाफात को सामने लेके आया जाता है और उसकी वजह से आपके वोट बैंक के ऊपर डाका डाला जाता है, आपके वोट बैंक को मुंतशिर किया जाता है। और मेरे भाइयों आपसे ये शिकवा है, जिस तरह KPK के अंदर उलमा ने मेहनतें की और मौलाना फजलुर रहमान ने दीन पसंदों के वहां पे हलके बना लिए, आज पंजाब में भी इस बात की जरूरत है कि दीन पसंद, इस्लाम पसंद मुत्तहिद होके, मुत्तफिक होकर तीनों मसालक एक साथ मिलकर अपनी हल्का जाती सियासत का आगाज करें और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर अपने नए हलके बनाए जो इस्लामी कुव्वतों की ताकत का मदर बन जाए। आपको ये काम करना होगा, आपको ये काम करना होगा। वजह आपने नून लीग को आजमा लिया और मेरे भाइयों PTI को आजमा लिया, पीपल पार्टी को आजमा लिया, हालात बदले, वही धीरी ना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इस वतन के हालात अगर बदलेंगे, अल्लाह की कसम इस्लामी निज़ाम से बदलेंगे, इस्लामी कुरान से बदलेंगे, इस्लामी हदीस से बदलेंगे। मेरे भाइयों आपने ये फलसफा तो अपना लिया, हैरान होता हूँ मैं, पंजाबियों की अकल के ऊपर भी बंदा हैरान रह जाता है। चलो KPK के लोगों ने तो उलमा को अपने सर का ताज मान लिया, आपके हैं, आप कहते हैं जी मौलवी सिर्फ मस्जिद का, सिर्फ मिंबर रसूल का वारिस तो है, मौलवी मिंबर रसूल का वारिस तो है लेकिन तख्ते रसूल का वारिस नहीं है। सुभान अल्लाह, ये पंजाबियों की कुल अकल है। और आप ये कहते हैं कि मिंबर रसूल के ऊपर नेक आदमी होना चाहिए, मुत्तकी आदमी होना चाहिए। चलो ये भी अच्छी बात है, इतनी सोच तो मौजूद है कि मिंबर रसूल का जो वारिस है वो नेक और मुत्तकी हो। मेरे भाइयों लेकिन ये सोच जब जाती है दूसरी तरफ, मिंबर रसूल का वारिस तो नेक और मुत्तकी हो,
لیکن تخت رسول کا وارث چاہے چور ہو، چاہے لٹیرا ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، اپنے مسلح کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر کس کو بٹھا کے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو منبر رسول کا وارث ہے وہی تخت رسول کا وارث ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخت رسول کا جو وارث ہو وہ کم از کم 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر امام تھے یا مقتدی تھے؟ رسول اللہ کے تخت کے وارث بنے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ پڑھاتے تھے۔ خطبہ خود دیتے تھے یا سنتے تھے؟ تو اسلامی ریاست کا حقیقی معنوں میں، اسلامی ریاست کا رسول اللہ کے تخت کا وارث وہی ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کروا سکتا ہو، خطبہ آئے اس کا جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی کہانیاں پڑھی، ہم برے صغیر کے ماحول میں ہیں، مغلوں کے خلاف بہت لکھا جاتا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی وہی جماعت کرایا کرتے تھے، جب خطبہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو تخت رسول کا وارث آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اس لیے پنجاب کے اندر اسلام پسندوں کے حلقے نہیں بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے سیاسی، اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی، جو ان کے سیاسی وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ اب بتائیے، آپ نے بھی رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، بازار کا نہ ماننا، سیاست کا نہ ماننا، معاملات کا نہ ماننا، تخت کا نہ ماننا، ریاست کا نہ ماننا۔ پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جس طرح معاویہ اعظم طارق کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا۔ پنجاب کے عوام اگر علماء کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے اس وطن کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ سب وعدہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں اسلامی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، آپ سب ساتھی، یہ میرے دیوبند رفقا اور میرے بریلوی بھائی بھی، اگر ہم تینوں ایک ہو جائیں تو بتائیے کسی کی جرت ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پاس کر کے دکھائے؟ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، ابھی بھی اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مسترد نہ کیا گیا، آپ سب ساتھی میرے ساتھ اس خیابان امین روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، دفاع صحابہ، علماء حق۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو وطن حاصل کیا گیا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائیاں ہوں گی۔ کرتاس کے چہرے پر شاعر نے کیا خوب لکھا، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس